علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. علی امین گنڈا پور کی واپسی وہ گئے کہاں تھے تھوڑے سے انڈر گراؤنڈ نہیں ہو گئے تھے؟ کہاں یار, یہ چیف منسٹر ہے, آتا ہے جاتا ہے, تھوڑے سے واپسی کیسے ہو گئی؟ تھوڑے سے سائڈ لائن نہیں تھے؟ ہاں تو کیا آپ سینٹر میں آ گئے ہیں؟ پھر ان کی چھٹی ہونے کی باتیں نہیں ہو رہی تھی؟ تو کیا اب ہو رہی ہیں؟ ابھی شیر افضل مروہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کی بھی بہت جلدی چھٹی ہو سکتی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کی وہ خاموش بھی تھے, پہلی طرح سے تو گرجتے برستے نہیں تھے. نہیں ہاں یہ تو صحیح ہے نا, لائن تھوڑی سی پٹی ہوئی ہے. لائن ان کی تھوڑی سی پٹی ہوئی تھی. پھر کہا جاتا تھا وہ کمپرومائزڈ ہیں. آپ نے ایک شو میں کہا کہ عنقریب ملاقات ان کی ہو جائے گی عمران خان صاحب سے, بڑے عرصے سے نہیں ہو پائی اس طرح سے. ہوگی. ہاں لیکن ان کی واپسی یوں ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے. اچھا, انٹرویو میں وہ مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہے ہیں, افغانستان کی لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں, سی ٹی ڈی کی بات کر رہے ہیں. وہ تو چلے عموماً باتیں کی جاتی ہیں اس طرح کی, ان سے اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں. جو انہوں نے سب سے اہم بات کی ہے جس کی خبر آپ نے بھی ہمیں نہیں دی, وہ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ خبر ہی غلط ہے. پہلے ہی میں نے کہہ دیا خبر ہی غلط ہے. اگر میں نے نہیں دی تو خبر غلط ہے. اچھا, آپ نے اپنا تجزیہ پہلے دے دیا. میں نے پہلے دے دی. کتنا قریب ہے سر؟ کوئی قریب نہیں ہے. دیکھیے اگر خان صاحب کی یہ پیغام ہے تو خان صاحب کہیں نا, گنڈا پور صاحب کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اتنے وہ پیغام دیتے ہیں اپنے, ہر روز کوئی نہ کوئی ان کا پیغام آ رہا ہوتا ہے, ٹویٹر پہ چل رہا ہوتا ہے لانگ, تو کریں نا, یہ کہیں نا بات, مگر وہ تو نہیں کہتے نا یہ بات. اور یہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے, میرا نہیں خیال اسٹیبلشمنٹ نے کوئی کسی قسم کی کمٹمنٹ کی ہے, نہ وہ اسٹیج پہ کمٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. وہاں سے تو ایک ہی بات آتی ہے, معافی مانگو, تسلیم کرو کہ آپ نے یہ حرکتیں کی تھیں, تو جو کہ وہ تسلیم کر ہی نہیں سکتے. کریں گے تو لائن پٹ جائے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں بھی ڈیڈ لاک ہے. اچھا, اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بھی تیار ہیں کمپرومائز کرنے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ بھی تیار ہے, یہی کہہ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا خان صاحب اس وقت تیار ہیں, اور میں نہیں سمجھتا اسٹیبلشمنٹ اس وقت تیار ہے. تو ان کا یہ کہنا اسی لیے ہے کہ تاکہ ان کا ریلیونس رہے, ان کی ڈیمانڈ رہے, ان کی خان صاحب کو یہ احساس ہو کہ یہ جینیونلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور شاید کوئی باتیں طے ہو چکی ہیں, اور پارٹی کے اندر بھی اپنی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے. دس ہول انٹرویو از ایمڈ ایٹ دیٹ. میری ہمدردی گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہے, بڑی مشکل سچویشن میں ہے. یہ بڑے فائری اسپیکر تھے, یہ بڑے فائری قسم کے ایجیٹیٹر تھے. اب چیف منسٹر بننے کے بعد ہی از ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناراض نہیں کرنا, خان کو بھی ناراض نہیں کرنا, پارٹی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. سو اس قسم کے ایشوز بن رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب از ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. اگر وہ سروائیو کر گئے تو اٹ ول بی اونلی بیکاز اس قسم کی وہ انٹرویوز دے رہے ہیں جس پہ وہ امپریشن یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے کانفیڈانٹ ہیں, خان صاحب نے ان کو کچھ ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں, یہ وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. کور ذمہ داری جس میں یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی برجز بلڈ کریں, اور ادھر سے یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی بات سننے کے لیے تیار ہے, ان کی طرف سے بھی کوئی پیش قدمی ہو رہی ہے. اسی لیے پھر وہ آخر میں آگے یہی کہ جی ہاں عنقریب اچھی خبر ملے گی. میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ کاش کے ہو ایسی بات, کاش کے خان صاحب یہ بات کہیں, پبلک میں کہیں, یہ نہیں کہ گنڈا پور صاحب کو کہیں, اور کاش کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کوئی اس قسم کا اشارہ آئے پبلک کے اندر. ظاہر ہے جنرل عاصم منیر یہ بات نہیں کہہ سکتے, مگر بہت سے اور لوگ ہیں ان کے بہاف پہ جو بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک, اور خان صاحب کے بہاف پہ تو کوئی بات نہیں کر سکتا سوائے خان صاحب کے خود. سو ہی ہیو ٹو ڈو اٹ اینڈ ہی از ناٹ ریڈی ٹو ڈو اٹ یٹ. اچھا, لیکن اگر ایک سی ایم یہ بات کہہ رہا ہے اور ایک اہم صوبے کا سی ایم یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ بغیر بنیاد کے تو کہہ نہیں رہا ہوگا. اگر اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری باتوں پہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اتفاق کیا, یا سسٹم کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کو, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے اور ریلیونس کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کی تردید آنی چاہیے یا اس سے فاصلہ اختیار کیا جانا چاہیے. نہیں دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے عمران خان کی تو تھوڑی سی پکی بات کی ہے جی کہ وہ یہ پاکستان کے لیے یہ کرنے کے لیے تیار, معاف کرنے کو تیار, معاف کرنے کے لیے. تو معاف کس کو کرنا ہے؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم تمہیں کیسے معاف کریں گے. خان صاحب کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے. تو یہ کہنا کہ خان صاحب معاف کرنے کے لیے تیار ہے, یہ تو خان صاحب کو ایلیویٹ کرنا ہے. تو یہ تو خان صاحب کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے, اس سے فائدہ ہی ہو رہا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا کہا انہوں نے کہا میری بات ہوئی ہے, بات ہوئی ہے, اور کچھ تسلیاں ملی ہیں, اس سے زیادہ انہوں نے ان باتوں پہ اتفاق کیا ہے.
تو بات کیا کہ اتفاق کیا کہ عمران خان معاف کرے ان کو، نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا. تو وہاں گول مول کر گئے ہیں، خان کو بڑھا گئے ہیں اور ادھر گول مول کر گئے ہیں. سو آئی ایم سوری، یہ دس ول ناٹ واش. اچھا، اور ایک اور چیز یہ کہ بڑے عرصے سے یہ خاموش تھے اور ایسے میں ایک کیمپین چلانے کی، احتجاجی تحریک چلانے کی باتیں ہو رہی تھیں حکومت کے خلاف، اور اس میں مولانا کے انکلوژن کی بھی بات تھی اور ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی. لیکن اس انٹرویو میں انہوں نے مولانا کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. مولانا سے انہوں نے 2 سوال پوچھے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بارے میں، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک لطیفہ سنایا. پتہ نہیں کس کے بارے میں بات کر رہے تھے. بڑی چیز ہے گنڈا پور. وہ کیا ہے، میرا خیال ہے مولانا کی طرف سے پیغام یہی آئے گا یا جواب یہی آئے گا کہ دیکھیں ہماری بات چیت شروع ہونے والی تھی اور اس نے پھر گن ڈال دیا ہے. ایسے ہی ہوگا. ترجمان نے کہا، اسلم غوری صاحب نے کہا ہے کہ یہ سازش کر رہے ہیں ہمارے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی، پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کے درمیان. جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. بہرحال میں تو پہلے بھی یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ مولانا جا کے ملیں گے عمران خان کو. آئی ڈونٹ تھنک مولانا ول ڈو دیٹ. یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے کسی لیفٹیننٹ کو، اپنے کسی رائٹ ہینڈ مین کو بھیج دیتے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. مگر یہ تو نہیں ہوتا کہ میں نہیں سمجھتا کہ مولانا وڈ ہیو ڈن دیٹ. بٹ چلے، سیاست میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آئی مے بی رانگ، بٹ اس کی کوئی خواہش نہیں ہے. کیونکہ عمران نے مولانا کے خلاف کیا نہیں کہا. اور آخر میں جو کمپٹیشن ہونی ہے کے پی میں، اٹس بٹوین پی ٹی آئی اینڈ مولانا کی پارٹی جے یو آئی. تو کیسے اس وقت ہاتھ بٹھا لیں؟ مولانا از اے ماسٹر پولیٹیشین. مولانا تو نیگوشیٹ کرتا ہے اور اپنی ڈیمانڈس کو منواتے ہیں. خان صاحب نیگوشیٹ کرنے میں بڑے خطراتے ہیں. وہ نہیں، ان سے نیگوشیشن ہوتی نہیں ہے خان صاحب سے. سو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی چانس تھی اس کی. البتہ سلمان راجہ وغیرہ جو یہ ضرور چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مولانا کو گھیرا جائے، مگر مولانا اتنی آسانی سے نہیں گھیرتے. اور گنڈا پور صاحب نے میک شور کیا کہ اگر کوئی موقع، کوئی ایسی چانس بھی تھی تو وہ ختم ہو جائے. سو دیٹس اے ویل پلیڈ ٹرک اور ویل پلیڈ کارڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن مولانا کی اور عمران خان کی اکٹھ ہو گئی تو گنڈا پور صاحب کی ضرورت نہیں رہے گی پی ٹی آئی کو. یہی خطرہ ہے علی امین گنڈا پور کو. اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ عمران خان صاحب کی اور مولانا کی اکٹھ ہو جائے. دیٹ وڈ کریٹ اے ویری بگ پرابلم. اور عمران تو چاہیں گے یہ، مگر مولانا یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ نمبر 2 ہو جائیں ٹو عمران خان. وہ یہی چاہیں گے کہ اس کو استعمال کر کے اینڈ ہی شوڈ نیگوشیٹ ود دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ ود دی پولیٹیکل پارٹیز. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کے مضمرات اس انٹرویو کے. بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت اہم باتیں کی. کچھ دن تو میڈیا کی زینت بنے گی. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں ترکیے. ترکیے میں عالمی ذرائع ابلاغ کافی سٹوریز پبلش کر رہے ہیں. وہاں کے حالات نے یکدم ٹرن لیا، یہاں تک کہ ایک بی بی سی کے رپورٹر کو اریسٹ کر لیا گیا اور ڈیپورٹ کر دیا گیا اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئی ہیں. سر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ترکیہ میں؟ ہاں یار، ترکی میں ایک دم ایک پروٹیسٹ شروع ہو گئی ہے اگینسٹ اردوغان. یہ کہتے ہیں کہ یہ 10 سال میں سب سے بڑی پروٹیسٹ موومنٹ ہے. 2016 میں ایک پروٹیسٹ موومنٹ شروع ہوئی تھی. وہ بڑے انٹرسٹنگ تھی. مختصر اس کا یہ ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کا، اور ایسے لگتا تھا کہ فوج از گوئنگ ٹو ٹیک اوور، اور ٹینک شینکس سڑکوں پہ آ گئے تھے. مگر پھر اردوغان کے جو سپورٹرز تھے وہ سڑکوں پہ آ گئے. انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا ٹینکس کو، اور وہ کو جو تھا وہ فیل ہو گیا. اور اس کے بعد اردوغان نے لمبی صفائی کی فوج کے اندر اور صاف صوف کر کے اپنا پاور کو کنسولیڈیٹ کیا. اب 22 سال ہو گئے پاور میں آنے میں. پہلے ایز پرائم منسٹر اینڈ دین ایز پریزیڈنٹ. اب ان کی جو ٹرم ہے وہ آخری اس کی جو ہے 28 تک ہے. 2028 3 سال اور الیکشنز ہونے ہیں تب. اچھا، اس وقت الیکشن ہونے ہیں. اور انڈر دا ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن جو کہ اس نے ایمینڈ کی ہوئی ہے اپنے آپ کو لمبی ٹرم دینے کے لیے، وہ اب کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے بعد یہ الیکٹ نہیں ہو سکتا. تو یا تو پھر ایک دفعہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرے یا پھر یہ اس کی آخری ٹرم ہے. اچھا، اب جو ارادے اس کے نیک نہیں ہیں وہ تو سب کو پتہ ہی ہے. ہی از این اتھارٹیرین، اور دن بدن زیادہ اتھارٹیرین ہوتا جا رہا تھا. زیادہ سارے ڈیموکریٹک فریڈمز کم ہوتے جا رہے تھے. اور وہاں بھی وہی چینج کی ہوا چل رہی ہے ترکی میں بھی، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب چینج آئے. اور یہ صاحب جو ہیں، یہ میئر آف استنبول تھے، بڑے پاپولر شخص ہیں. انہوں نے ایک نئی پارٹی لانچ کی ہے
اور ان کا نام ہے اکرم امام اوگلو. ان کو انہوں نے اردوغان نے ابھی 3 سال رہتے الیکشن میں, وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی تھریٹ ہے, اس کو اریسٹ کر لیا, میئر استنبول, اس کو اریسٹ کر کے اور اس کے ساتھ اس کی پارٹی کے لوگوں کو بھی اریسٹ کر لیا اور جیلوں میں ڈال دیا. کرپشن کی وہ یار جب بھی کہ یہ ہوتا ہے تو کرپشن ہی لگاتے ہیں. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے کوئی بچا کرپشن سے, سب کے اوپر کرپشن کے الزام لگتے ہیں, پھر چھٹی کرا دیتے ہیں, پھر عوام کہتی ہے واپس لے, عوام واپس لے آتے ہیں. ان پہ بھی کرپشن کے الزام لگا دی. اب یہ ہے کہ یہ دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے جو پروٹیسٹ کا جو ڈائمینشن ہے اس میں بڑی دلچسپ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی گرفتاری کے اوپر ہوا. اس سے پہلے اگر گرفتار نہ کرتے تو اس قسم کی پروٹیسٹ شاید نہ ہوتی, اور گرفتار کیا تو اس کے ساتھ ایک جیسے کہتے ہیں چنگاری لگ گئی. لوگ بھرے ہوئے تھے آلریڈی, تو وہ سڑکوں پہ آ گئے. پہلے اس کی سیاسی جماعت نے تھوڑی بہت کی, وہ زیادہ ملیٹنٹ جماعت نہیں ہے, مگر جو ملیٹنسی ہے وہ عوام سے آئی ہے. اور عوام کے اندر جو ہے وہ جو لیڈرشپ ہے آف دس پروٹیسٹ موومنٹ وہ یونیورسٹیز اور اسٹوڈنٹس سے ہے. دس اگین بنگلہ دیش کو آپ کو یاد, بنگلہ دیش ماڈل, بنگلہ دیش ماڈل. امریکہ میں جب اسٹوڈنٹس نے پیلسٹائن کے اوپر پروٹیسٹ شروع کیے یونیورسٹیز کے اندر, تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کتنا سختی کے ساتھ دے کریک ڈاؤن, ایون بائیڈن ایڈمنسٹریشن کریک ڈاؤن. کولمبیا یونیورسٹی, ٹفٹس, ادھر ادھر سب ان کو دھمکیاں دی کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ان کو اندر کرو, ڈپورٹیشن شروع کر دی. سب کو پتہ ہے کہ امپورٹنٹ کتنی ہے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ. اور بائی دا وے جسٹ ایز اے ہسٹوریکل اینیکڈوٹ, ایوب خان کو نکالنے میں بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس کا بہت بڑا ہاتھ تھا, بٹ دیٹس انادر اسٹوری. اس کے بعد یہاں کوئی اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ اتنی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے رجیم چینج ہوئی ہو. بٹ ٹرکی کے اندر اس وقت اسٹوڈنٹس آر پروٹیسٹنگ, تھاؤزنڈز ہیو بین اریسٹڈ. اور کیا نام ہے, یہ شروع تو استنبول میں ہوا, پھر انقرہ میں, اب 20-25 شہروں کے اندر یہ پھیل گئے, روک نہیں رہے. اچھا, دوسری چیز یہ بڑی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ عوام, یہ جو اینالسٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کو ہے ایک قسم کا اگینسٹ اردوغان, عوامی کو. دس از واٹ پیپل آر سیئنگ. 2016 میں ان کے حق میں تھا, ان کے حق میں اور ہو فوج گیا کے تھا, خلاف اس نے تبدیل کر دیا تھا. اچھا, اس کے خلاف تھا, اپنے حق میں کر دیا تھا. تو اب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گرفتاریاں کی ہیں اس نے, یہ قسم کا کو کر دیا جمہوریت کے خلاف. یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ گرفتاریاں اور جو اتھارٹیرینزم آ رہی ہے, اس نے ایک کانسٹیٹیوشنل کو کیا ہے اپنے حق میں. تو دس از the الزام دیٹ پیپل آر میکنگ. عالمی ذرائع ابلاغ میں بہت اس کو کوریج دی جا رہی ہے, تو اس میں کوئی انٹرنیشنل کانسپریسی بھی انوالوڈ ہو سکتی ہے خطے کے لحاظ سے؟ نہیں, انٹرنیشنل کنسپریسی اس لیے نہیں ہے بیکاز اگر آپ دیکھیں کہ یہ پروٹیسٹ کون کر رہا ہے, بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ یا تو ہوتے نا کہ کرد جو کہ بہت بڑی پاپولیشن کا حصہ ہے, کردش ریبیلین ہوتی. نہیں, اٹس ناٹ این ایکسکلوسیو کردش ریبیلین. یا ہوتا کہ لیفٹسٹ ہوتے وہ کرتے, نہیں, اٹس ناٹ اونلی اے لیفٹسٹ ریبیلین. یا ہوتے رائٹسٹ ہوتے یا اسلامسٹ ہوتے. نہ, اس میں ہر سیاسی جماعت, ہر طبقے کے لوگ اس میں شامل ہیں. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رائٹسٹ ہے یا لیفٹسٹ ہے یا سینٹرسٹ ہے. یہ ایک آل آف دا پیپل, ہول آف دا پیپل کی ریپرزنٹیشن ہے ان دس پروٹیسٹ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عوام اب تھک گئی ہے اس سے. دس از اے پروٹیسٹ اگینسٹ ڈکٹیٹرشپ. It is not just a protest against Erdogan, because it is a protest against dictatorship, number one. Number two, یہ اس کی وجہ سے جو ایک دم ہٹ ملی ہے اکانومی کو, کہ یہ ایک دم ان کا جو کرنسی ہے وہ گری ہے. جی, لیرا, ٹرکش لیرا وہ گرا ہے, اور اسٹیٹ بینک آف ٹرکی نے $12 ارب راتوں رات ان کے ریزروز کم ہو گئے ہیں بیکاز لیرا گر گیا, ان کو خریدنا پڑ گیا ہے ڈالر. تو اٹس اے ویری بگ کرائسس فار ٹرکی. ٹرکی کے اندر پہلے بھی بڑی ڈیویلیویشنز ہوئی ہیں, بڑی مہنگائی ہے, بڑی مہنگائی ہے, اور اردوغان کا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ اس کو بہت سے چیلنجز آ رہے تھے, بٹ دیٹس دا وے اٹ از. تو اب یہ ہے کہ یہاں سے بات جو ہے وہ اس میں ویسے جو گرفتاریوں میں 10 جرنلسٹ کو بھی ان کو بھی پکڑ کے ٹارگٹ ہو رہے ہیں, وہ بھی ٹارگٹ ہو گئے ہیں. تو اس لیے اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترکی کے اندر ایک ڈکٹیٹرشپ قائم ہو چکی ہے, یہ جو کچھ اردوغان کر رہا ہے. اور اس کے بعد پبلک گیدرنگز بین کر دی ہیں اس نے, مگر اس کے باوجود لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. یورپین کمیشن نے بھی کنڈیم کر دیا اور کہا کہ جمہوریت کے جو نظام ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے, جو آپ ریپریشن کر رہے ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے. اینڈ سو آئی تھنک
تو امریکہ اس کو کیسے دیکھے گا؟ رشیا کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کیسی ہے اپرائزنگ؟ رشیا جو ہے از ویری کلوز ٹو ٹرکی، بٹ آئی ڈونٹ تھنک دا رشینز ول انٹروین. وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ چپ ہی رہیں گے، بیکاز اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ اردوغان کی چھٹی ہونے جا رہی ہے تو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے کہ آرمڈ فورسز انٹروین نہ کریں. کیونکہ آرمڈ فورسز جو ہیں اس کو اس نے اسلامائز کرنے کی کوشش کی ہے، یا اسلامائز اگر نہیں کرنے کی کوشش کی تو اس کو ڈی سیکولرائز کرنے کی کوشش کی ہے. مگر ترکی کی جو آرمڈ فورسز ہے اس کے اندر بہت پرانی ٹریڈیشن ہے سیکولرزم کی، جو کہ آتا ترک نے کی تھی. تو اگر ایک دفعہ بغاوت ہوئی تھی اور وہ اس لیے وہ کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ عوام جو تھی اس وقت کی رستے میں آ گئی، وہ رستے میں آ گئی تھی. اس دفعہ عوام جو ہے وہ شاید رستے میں نہیں آئے گی، شاید سپورٹ ہی کر دے. تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس وقت اگر فوج کے اندر کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو اس کو عوام سپورٹ کرے گی اور اس کا ساتھ نہیں دے گی، اور وہ بنگلہ دیش والا ماڈل ہی ریپیٹ ہوگا، اور وہ شاید اس قسم کی گڑبڑ ہو جائے. اوکے، تو غلطی ان سے کہاں ہوئی؟ یہ کسی وقت میں بہت مقبول رہنما تھے. غلطی کوئی نہیں ہوتی. جب آپ جتنی دیر آپ زیادہ رہتے ہیں نا اتنی چانسز کہ آپ کے خلاف جو نئی جنریشنز آ رہی ہیں وہ آپ کے خلاف ہوں گے. وہی میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو تبدیلی جب آتی ہے نا اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اکانومی گر گئی یا اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے، اور وہ پھر بھی جب یہ ایک چنگاری لگتی ہے اس کے اندر بہت سے بھی ایشوز ہوتے ہیں. اس وقت یہ ایشو یہ ہے کہ he's been there too long, 22 years, اور ابھی اور وہ اس کے ارادے جو ہے نیک نہیں ہیں، اور دن بدن وہاں گھٹن ہوتی جا رہی ہے بیکاز اپنے آپ کو پاور میں رکھنے کے لیے he has to carry out more repression. تو جہاں ایک ٹریڈیشن ہو ڈیموکریسی کی، کانسٹیٹیوشنزم کی، وہاں جب اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ریزسٹنس آتی ہے، اور وہ کسی چیز کے ساتھ بھی شروع ہو جاتی ہے، کسی چیز کے ساتھ. یہاں بھی ایسے ہو سکتا ہے. خان صاحب جتنی مرضی کوشش کرتے رہے لوگ نہیں نکلیں گے. کل کو کوئی ایسی چنگاری لگے گی سارے لوگ باہر آ جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو پریڈکٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہے عرب سپرنگ کیسے شروع ہوا؟ ایک ٹونیشیا میں ایک ریڈی والا تھا، وہ بڑا مایوس تھا، اس نے اپنے آپ کو آگ لگا دی اور کہا کہ بڑی برے حالات ہیں. بہانہ بن گیا نا عوام کے لیے. انہوں نے سوچا نکلو، اور وہ جب نکلے تو جناب ایک سے ساری جگہ بھی وہ آگ پھیل گئی. تو یہ اس سے وہ چیئرمین ماؤ کہتے ہوتے تھے کہ سنگل سپارک کین لائٹ اے پریری فائر. اب وہ سنگل سپارک جو ہے وہ جب تک نہ ہو تو پریری فائر لگتی نہیں. پریری سے مراد یہ ہے کہ جنگل میں آگ لگنا. تو اب یہاں اس وقت صورتحال پاکستان میں بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، مگر جتنا مرضی کوشش کریں خان صاحب، لوگ ان کی کال کے اوپر نہیں نکل رہے. مگر یہ ہو سکتا ہے، یہ عین ممکن ہے کہ کوئی اور ایسی چیز ہو جائے جو عوام کی امیجنیشن کو گرپ کر لے، کہیں کوئی لوگ کھڑے ہو کے کچھ کر دیں اس کے، اور وہ اسٹیٹ کا جو رسپانس آتا ہے وہ کافی ریپریسو ہو اور اسٹیٹ کمزور لگے تو اور بھی لوگ کھڑے ہو جائیں، اور پھر جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر رکتا کچھ نہیں، سمندر بن جاتا ہے وہ. تو یہ قسم کا ڈیم جو بریک کرتا ہے. تو یہ ٹرکی میں اسی قسم کی چیز ہوئی ہے. اس میں سے سروائیو کرنا ول ناٹ بی ایزی فار اردوغان. اس میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ پروٹیسٹس اگلے 2-3 ہفتے چلے تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ فوج کے اندر ہلچل شروع ہو جائے گی، اور اگر اس کو ریپریس کر لیا، مار کے اندر کر دیا، سب کو روک دیا، تو یہ کچھ عرصے کے لیے یہ کنٹین کر سکتے ہیں. مگر میرا خیال ہے کیونکہ یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے، یہ سب جگہ پہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ صرف ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے، ایک گروہ کے لیے نہیں ہے. اٹ از اکراس دا بورڈ، اکراس آل پارٹیز، اکراس آل بلیورز، نان بلیورز، سیکولرسٹ، ایتھنکس، سیپریٹسٹ، سارے اکٹھے ہو گئے اس کے اوپر. اور آرگینک ہو گئی ہے، اور آرگینک بھی ود لنکس، اور ینگ پیپل آر لیڈنگ، ڈیپ روٹیڈ. ٹھیک ہے. اور ینگ پیپل یہاں تک یہ جو سیاسی جماعت ہے امام صاحب کی، اس کو تنقید کر رہے ہیں کہ تم تو بڑے لا ابائڈنگ بنتے جا رہے ہو، کیا ہو گیا؟ بولو، کوئی کھڑے ہو جاؤ، کوئی لڑو. ان کی تنقید شروع ہو گئی ہے کہ تم تو لیٹ گئے ہو. تو اب وہ اسٹوڈنٹ موومنٹ شروع ہو گیا ہے. اب یہ کیسے جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، وی کانٹ سے، بٹ ڈیفینیٹلی اردوغان از ان ٹربل. ترکی میں جو اس وقت چل رہے پروٹیسٹ آثار کیا بتاتے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو شو. سٹی صاحب، اب آپ کی اجازت سے، آپ کی ایک ریگولر ویور ہیں، اکثر وہ سوال بھیجتی رہتی ہیں، اور انہوں نے ایک سلگتا ہوا ایشو ہے بلوچستان کا، جس کو لے کے بہت سے سوالات انہوں نے پوچھے ہیں اپنے اس ویڈیو میسج میں. اسلام آباد سے منزہ یاسمین سوال بھیجنے کا شکریہ. کیا جاننا چاہتی ہیں آپ؟ میں آپ سے مہرنگ بلوچ کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہوں. میں چاہتی ہوں آپ ہمیں ایجوکیٹ کریں. وہ
غدار ہیں یا محب وطن ہیں، ریاست ٹھیک ہے یا ہیومن رائٹس والے جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی اس سلسلے میں جتنا بھی پروپیگنڈا کر رہی ہے وہ سب ٹھیک ہے، یا جو ریاست کے اس کے بارے میں کہنا ہے وہ ٹھیک ہے؟ آپ پلیز ہمیں حقائق سے آگاہ کریں۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کو اس بارے میں زیادہ کوئی نالج ہے، اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری غلطی کیا ہے، ہم پنجابیوں کی غلطی کیا ہے، کیوں ہمارے ساتھ ایسا بلوچستان میں سلوک کیا جا رہا ہے۔ مجھے برا لگ رہا ہے پنجابی اپنے آپ کو ایسے کہنا، ہم سب پاکستانی ہیں، میری سوچ ایسی نہیں ہے کوئی صوبائیت پہ اٹکی ہوئی، لیکن بظاہر تو ہمیں یہی دکھایا جا رہا ہے، جس کے لیے مجھے بہت خوف سا فیل ہو رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ پلیز ایجوکیٹ کیجیے تاکہ ہمیں بھی سمجھ میں آئے کہ اگر ہم کہیں غلط ہیں تو ہم کوشش کریں خود کو ٹھیک کرنے کی۔ یاسمین بی بی، مجھے ڈیپ سانس لینا پڑے گا آپ کے سوالوں کے جواب دینے میں۔ میرا خیال ہے آپ کو احساس ہوگا کہ کوئی آسان جواب نہیں ہے آپ کے سوالوں کا، اور آج کل کے حالات کے اندر کھل کے بات کرنا بھی شاید مشکل ہے، مگر میں کوشش کروں گا۔ دیکھیے، میں تو کسی کو بھی غدار نہیں کہوں گا، اور ریاست تو آج کی ریاست ہو، کل کی ریاست ہو، پچھلی دہائی کی ریاست، وہ تو جو بھی ریاست کے خلاف بات کرتا ہے، تنقید کرتا ہے ریاست کے کسی ادارے کے خلاف، تو وہ ادارے کو بات پسند نہیں آتی، تو اس لیے یہ غداری والی بات تو چھوڑ ہی دیجیے۔ آگے آئیے کہ یہ ریاست جو ہے وہ صحیح کہتی ہے یا ہیومن رائٹس والے صحیح کہتے ہیں؟ مسئلہ یہ کہ مطلب آپ کا یہ ہے کہ کیا ریاست اس کو غدار کہہ کے گرفتار کرتی ہے، اور ہیومن رائٹس والے کہتے ہیں کہ ان کی جمہوری حقوق کو کچھ کچلا جا رہا ہے، اور ان کے جمہوری حقوق ہے، ان کو رہنا چاہیے، ان کو ملنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرونگ بلوچ اور ڈس اپیئرڈ ایشو جو ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ تو کافی پرانا ایشو ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اور یہ چل رہا ہے یہ ایشو۔ اور جو لوگ جن لوگوں کے بھائی بہن والد ڈس اپیئر ہو گئے ہیں، ظاہر ہے وہ پریشانیاں ہیں ان کی، اور ان کا حق ہے، آئینی حق ہے کہ وہ انہیں پتہ چلے کہ اگر ریاست کے ہاتھ وہ مارے گئے ہیں یا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو انہیں ان کا پتہ چلنا چاہیے کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا اور کیوں۔ یہ تو ان کا جمہوری حق ہے اور آئینی حق ہے۔ افسوس یہاں مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں ریاست بتاتی، کیوں نہیں ریاست کمپلین کرتی کہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کچھ تو خیر یہ صحیح ہے کہ کچھ تو شاید ملک میں ہی نہیں ہے، اور کچھ جو ایک پروپیگنڈا کا بھی ایشو بن جاتا ہے، وہ ہیں کہاں، کیا ریاست کے پاس ہیں، ان کی کسٹڈی میں ہیں، یہ مارے گئے ہیں یا نہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے مطابق یا قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیسا ہوتا ہے، کیونکہ آئین اور قانون کے مطابق تو ان کو پھر عدالتوں میں لانا چاہیے، ان کے خلاف کیس کرنا چاہیے اگر انہوں نے کوئی غداری کی ہے وغیرہ، اور کیسے ہوتا کیوں نہیں ہے؟ اب یہ کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، اور میں آپ کو تھوڑا سا اس میں وقت لگاؤں گا، بیکاز ون شوڈ بی فیئر۔ دیکھیے یاسمین بی بی، کسی بھی ریاست کے اندر سیسیشن جو ہوتی ہے نا، علیحدگی پسند تنظیمیں، وہ ٹالریٹ نہیں کی جاتی، بیکاز وہ تو ریاست کو ہی ختم کرنے کو ہوتی ہے، کہ اگر ایک ریاست ہے، وہ ایک ٹیریٹری ہے، اس کے ساتھ ایک نیشنلزم ہے، اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں ایک ریاست۔ اگر آپ اس کا کوئی ایک حصہ توڑ دیتے ہیں تو وہ ریاست کی لیجیٹمیسی ختم ہو جاتی ہے، پھر ایک کیوس کی سچویشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ماڈرن نیشن سٹیٹ کے اندر سیسیشن جو ہے اس کو الاؤ نہیں کیا جاتا، اور جب سیسیشن شروع ہوتی ہے اس کی وجوہات بعد کی بات ہے، مگر ایک وجوہات کی وجہ سے کوئی سیسیشنسٹ موومنٹ شروع ہوتا ہے، خواہ وہ اسپین میں ہو یا وہ کینیڈا میں ہو یا وہ پاکستان میں ہو یا وہ انڈیا میں ہو یا رشیا میں ہو، کسی قسم کا بھی پولیٹیکل سسٹم ہو، اس کے اندر جب سیسیشن کی بات آتی ہے تو ریاست جو بھی ہے وہ بڑی ہارڈ کریک ڈاؤن کرتی ہے، اور اس کریک ڈاؤن کے اندر لوگ ڈس اپیئر ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں ریاست کے ادارے، اور ان کی تفتیش ہوتی ہے، اور اگر پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے کوئی لنکس ہیں یا یہ انوالوڈ ہیں کسی لیول پہ، تو پھر ریاست کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، پھر ان کو معاف نہیں کرتے وہ۔ تو یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ ہر جگہ پہ ہے۔ آپ نے دیکھا کشمیر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں پیپل ڈس اپیئرڈ اینڈ ور ایلیمینیٹڈ بائی دی انڈین ڈیموکریٹک اسٹیٹ۔ اسی طریقے کے ساتھ اور بھی جہاں بھی سیسیشنسٹ موومنٹس ہوئے ہیں، اسی قسم کی چیز ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اٹ نو لانگر بیکمز اے کویسچن آف ہیومن رائٹس، اٹ بیکمز اے کویسچن آف اسٹیٹ رائٹس۔ انفارچونیٹلی
کوئی اسٹیٹس مس ہینڈل کرتی ہیں اس چیز کو, کوئی اس کو بہتر ہینڈل کرتی ہیں, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹیٹ ریپریشن جو ہے سیسیشن کے اندر ایکسپیکٹ کی جائے. جو لوگ سیسیشن کا حصہ بنتے ہیں دے مسٹ ایکسپیکٹ دے ول بی اسٹیٹ ریپریشن. اب اسٹیٹ ریپریشن بھی 2-3 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ وار کے دوران انکاؤنٹرز میں مارے جاتے ہیں, دیٹ از آلسو اے اسٹیٹ ریئیکشن کہ ٹیک نو پرزنرز, ایلیمنیٹ. نمبر 1 تو وہ تو ٹھیک ہے, کامبیٹ کے اندر سیسیشنسٹ مارے گئے. واٹ اباؤٹ دوز پیپل جو عام لوگ ہیں, کسی کا بھائی انوالوڈ ہے سیسیشنسٹ موومنٹ کے اندر, کسی کی بہن انوالوڈ ہے, کوئی بیچارہ رات کو سویا ہوا تھا تو دروازہ کھٹکایا تو اس کے بھائی اور 2 بندے اور اس کے ساتھ آ گئے جو کہ پارٹ آف دا سیسیشنسٹ موومنٹ ہے. وہ کوئی کارروائی کرنے آئے ہیں یہاں, تو ان کو کہا کہ ہمیں رات کے لیے رکھ لیا جائے, پھر ہم صبح نکل جائیں گے, آپ فکر نہ کریں. وہ ان کو نہ نہیں کر سکتے, وہ آئے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں. ریاست کے اداروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں آئے تھے, اس گھر میں رہے تھے. وہ آتے ہیں, ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور پھر پوچھ پوچھ کرتے ہیں کہ آپ نے کون آیا تھا, کدھر آیا تھا, کیا اس نے پوچھا, کہاں وہ جا رہے تھے. اور اگر صحیح جواب نہ ملے تو وہ ان کے لیے تو یہ بہت بڑی جرم ہے کہ آپ نے ایک سیسیشنسٹ کو پناہ دی. اس کا مطلب ہے آپ ہمدردی ہے آپ کی. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ٹرائبل کنیکشن کیا ہے یا نہیں ہے, یا کوئی رشتہ داری ہے, کوئی اور بھی مجبوری ہے کہ نہیں. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انوالوڈ ہے, اس کو لے جائیں. اب وہ لے تو جاتے ہیں مگر قانون کے مطابق اس کو نہیں ٹرائی کر سکتے. اگر عدالت میں پیش کرتے ہیں تو کیا ایویڈنس ہے کہ ہی از ڈن اینی کرائم, وہ تو وہاں ڈینائی کر دے گا. اور ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ آئے تھے وہاں. وہ تو پکڑ کے لے گئے, 2 لتر مارے تو انہوں نے کہا ہاں آئے تھے, تو ایویڈنس مل گئی, مگر دیٹ ڈزنٹ اسٹینڈ اپ ان اے کورٹ آف لا. ڈیو پروسیس میں وہ رہ جاتا ہے. تو یہ پھر ریاست پھر ان علاقوں میں چلی جاتی ہے, اور وہ لوگ جو کہ پوری حمایتی بھی نہیں ہیں, تھوڑے بہت شاید سمپتھائز کرتے ہوں یا کسی مجبوری کے تحت وہ انوالو ہو جاتے ہیں, یا ان کو کر دیا جاتا ہے بائی دی انسرجنٹس اور بائی دا گریلاز اور بائی دا سیسیشنسٹ. تو وہ بیچارے جیسے کہتے ہیں کراس فائر میں آ جاتے ہیں. اب ان کو وہ لے جاتے ہیں, پھر وہ ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. یہ پرابلم بن جاتا ہے, کیونکہ چھوڑیں گے تو یہی فکر ہوتا ہے کہ یہ اب تو اس کے بعد تو دے مائٹ ایکچولی گو اینڈ جوائن دی موومنٹ. تو اٹس سمپل. تو دس از واٹ ہیپنز ان ایریاز ویئر دیر از این انسرجنسی. تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیئر ہیومن رائٹس آر بینگ وائلیٹڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو شوڈ ایکسپیکٹ کہ اسٹیٹ جو ہے وہ تھوڑی بہت نرمی تو شو کر سکتی ہے, بٹ اٹ ول ناٹ بج. اوکے, تو ہم آپ کی اجازت سے اگر سوال کے بقیہ حصے جو ہیں وہ بریک کے بعد کر لیں شامل. چلے بریک کے بعد کر لیں. ہاں, بہت شکریہ, بہت مہربانی. ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سر صاحب, ان کے سوال کا اگلا حصہ. جی ہاں, اب یاسمین بی بی کے 2 سوال رہ گئے ہیں. آج میرا خیال ہے کر ہی لیا جائے بلوچستان کا مسئلہ. تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ ساری جدوجہد میں اور لڑائی جھگڑے کے اندر پی ٹی آئی کا سٹانس صحیح ہے یا ریاست کا سٹانس صحیح ہے. ریاست کا سٹانس تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ بہت سی حماقتیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں. مگر آج کل کی جو ریاست ہے اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے ایکسیپٹ ٹو پٹ ڈاؤن دس انسرجنسی. اب کس طریقے سے کیسے 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. میرا تو خیال ہے کہ انسرجنسی کے ساتھ جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ رابطے کرنے چاہیے اور ان کو واپس لانا چاہیے, اور تاکہ ملک کی سلامتی جو ہے وہ رہے. اور مگر شاید وہ ہونے نہیں جا رہا ابھی کیا بات ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ تو جو بھی موقع ملتا ہے ان کو ریاست کے اداروں کو دھکا لگانے کا وہ تو لگاتے ہیں. ان کا جو گلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ ریاست جو ہے, یہ ریاست کے جو ادارے ہیں یہ عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. اس لیے جو بھی ہو سکے ہم کریں گے ان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے, ان کو گرانے کے لیے. اینڈ دے ڈونٹ تھنک آف اینی تھنگ ایلس. تو میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی صحیح ہے یا ریاست صحیح ہے, یہ دس از ناٹ دی کویسچن. پی ٹی آئی تو جو بھی ریاست کرے گی اس کو نہ ہی کرے گی, اور ہر موقع ڈھونڈے گی ریاست کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا اور ختم کرنے کا. یہ جو ادارے ہیں جو کہ اس وقت عمران خان کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں. تو باقی یہ رہی بات کہ چوتھا سوال آپ کا یہ ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اس کے اندر پنجابیوں کا کیا مسئلہ بن گیا, ان کی کیا گناہ ہے. دراصل پنجاب ڈومینیٹ کرتا ہے نا ہماری فیڈریشن کو. اسی طریقے کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے, سول سروس ہے, وہ بھی پریڈومیننٹلی پنجابی ہے. سب سے زیادہ شیئر بھی ریسورسز کا پنجاب کا ہے. تو اٹ از بگ بردر. اب بگ بردر جو ہوتا ہے نا وہ تو ہمیشہ ٹارگیٹ ہی ہوتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے.
کیونکہ ظاہر ہے ریسورسز بھی ان کے پاس ہیں, پاور بھی ان کے پاس ہے, تو اگر کوئی غلط کام ہو تو ظاہر ہے پھر پنجاب کی تو بات آتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو سیسیشنسٹ ہیں اس وقت وہ پنجابی ریاست یا پنجابی رولنگ کلاس کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, وہ ہر پنجابی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ رنجش ہوتی ہے. افسوس ہوتا ہے کہ یار عام پنجابی کا اس میں کیا رول ہے, آپ بسوں میں روک روک کے پنجابیوں کو مار رہے ہیں, تو یہ تو ایک قسم کی جینوسائڈ ہے, یہ ایتھنک کلینزنگ ہے. اس کا کیا, وائی سیسیشنسٹ موومنٹ ڈوئنگ دس, تو اس کے اوپر میرا خیال ہے جو تنقید ہے وہ جائز ہے. اب وہ کیوں کرتے ہیں, وہ تو اسی لیے کرتے ہیں نا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر کوئی بغاوت ہو جائے اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ, جو کہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے. شاید پنجاب کی عوام کھڑی ہو جائے بیکاز دی فیل تھریٹنڈ. مگر میں نہیں سمجھتا کہ دس از اے گڈ ٹیکٹک, اور میں سمجھتا ہوں سیسیشنسٹ موومنٹ جو ہے اٹ شوڈ ناٹ بی ٹارگیٹنگ پیپل. اب دیکھیں نا, یہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں, یہ ٹی ٹی پی والے ایک زمانے میں سویلینز کو بھی اٹیک کر رہے تھے پاکستان کے اندر, پولیٹیکل پارٹیز کو اٹیک کر رہے تھے. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ نیگیٹو چیز ہے, انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم صرف ریاست کے اداروں کو, سارے ادارے نہیں, صرف سیکیورٹی ایجنسی جن کے ساتھ جنگ ہے ان کو ٹارگٹ کریں گے. تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو نیگیٹو فیلنگ تھی نا ٹی ٹی پی کے خلاف عوام کے اندر, وہ جسے کہتے ہیں نا وہ کم ہو گئی ہے. اٹس آلموسٹ ایز یہ آپ کا پرابلم ہے, یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے. مگر یہ بی ایل اے جو ہے یہ جب پنجابیوں کو ٹارگٹ کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے ایک ریئیکشن آتا ہے عام لوگوں کے اندر بھی, اور ریاست کا جو بیانیہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر افسوس اس بات کا ہے کہ جب بھی یہاں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ, کیونکہ ریاست کے ادارے جو ہیں وہ دے آر ڈومینیٹڈ بائی پنجابیز بیکاز دا ریسورسز آر کنٹرولڈ بائی پنجابیز. اور اسپیشلی یہ کہ بلوچستان کے ساتھ جو تاریخی جو ان کے جو گلے ہیں وہ بھی پورے نہیں کیے گئے, ان کو بھی صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا. اور کس نے نہیں ہینڈل کیا ٹھیک, ظاہر ہے دا پنجابی ڈومینیٹڈ رولنگ کلاس. تو اس لیے یہ پھر پنجاب کے اوپر یہ ساری بات آتی ہے. بٹ میرا خیال ہے پنجاب کے اوپر نہیں آنی چاہیے. پنجاب کے وہ سیکشنز جو کہ یہ غلط پالیسیز کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ان کی بات ہونی چاہیے, اور ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جو کہ آئین کے اندر پرومس کیا گیا اور ہر پروونس کو وعدہ کیا گیا تھا آئین کے اندر, وہ پورا ہونا چاہیے. مگر انفارچونیٹلی وہ ہوتا نہیں ہے. ریسورسز تھوڑے ہیں اور ڈسٹریبیوشن کے اندر لینے والے بہت زیادہ ہیں. اسی لیے بلوچستان کی ریسورسز جو استعمال ہو رہی ہیں, یا گیس ہو رہی ہے یا اور مائننگ ریسورسز ہونے جا رہی ہیں, وہ ان کو اس کا پوری بینیفٹ نہیں ملتی. اور ون آف دا ریزنس فار دیٹ از کہ جو وہاں کے ٹرائبل سردارز ہیں جو ریاست کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, دے ٹیک آل دا ریسورسز, عوام تک وہ بھی نہیں پہنچاتے. افسوس اس بات کا کہ وہاں کی مڈل کلاس جو ہے وہ بڑی تھوڑی ہے, اور ابھی ان کے پاس وہ ووٹنگ پاور نہیں ہے. کل کو بھی آپ الیکشن کرتے ہیں تو جو نیشنلسٹ ہیں, جو اینٹی ریاست ہیں, ان کو پھر بھی ووٹ نہیں پڑتا, بیکاز ٹرائبل ووٹ جو ہے وہ ابھی بھی اپنے سرداروں کو ووٹ پڑتا ہے, جیسے سندھ کے اندر فیوڈلس کو پڑتا ہے اور پنجاب کے اندر بھی فیوڈلس کو پڑتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ دس از پارٹ آف دا پرابلم آف بلوچستان. عطا اللہ مینگل کو ووٹ ملا تھا, خیر بخش مری کو ووٹ ملا تھا 1972 میں, 71-72 میں, مگر اس کے بعد نیشنلسٹ کو نہیں ووٹ ملا. اور جو ووٹ ملتا ہے وہ انفارچونیٹلی 1 آدھ 2 3 4 سیٹیں نیشنلسٹ لے جاتے ہیں, مگر میجورٹی سیٹس جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سردار جن کو ریاست ہیلپ کرتی ہے, دے اینڈ اپ وننگ دیز سیٹس. دے سٹ ان دی بلوچ پارلیمنٹ اینڈ دے ڈو ڈیلز ود دی اسٹیبلشمنٹ ان اسلام آباد. How this will change, I don't know. I think it's going to be very difficult. This now has become not just a Pakistan problem, it has become a regional issue. And I think without stitching up your borders and degrading the BLA and then talking to them تاکہ یہ ساری چیزیں عوام تک پہنچیں, that is a big tall order. بہت سے تاریخی زیادتیاں ہوئی ہیں. اب اٹس ٹو لیٹ ٹو سے کہ جی الیکشن کرا لیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے. بگٹی مریض کو پاور دے دیں, مینگلز کو پاور دے دیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے. مسئلے ایسے نہیں حل ہوں گے. اٹس مچ مور کمپلیکیٹڈ ایشو ناؤ. الیکشنز اٹ سیلف از ناٹ دی آنسر. بہت سے پہلوؤں کو دیکھنا پڑے گا. آج کا شو تو رہا منزہ یاسمین کے نام. اس کے علاوہ نعیم احمد صاحب بلوچستان کے مسئلے کی جڑ کو بیڈ گورننس اور لاقانونیت کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہے مسائل کی جڑ. ڈاکٹر ظفر رائٹ فن لینڈ سے کچھ جاننا چاہتے تھے, نوفل گجر متحدہ عرب امارات سے, ریاض شکارپور سے, اور سعود اختر ابودھابی سے. آپ کے سوالوں کو آنے والے شوز کا حصہ ضرور بنائیں گے. کل کے شو میں آپ کو عید سے پہلے ملے گی عیدی, تو دیکھتے رہیے سیٹھی سے سوال. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت ہے. Thank you.